سلطان نے اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب گھرانے میں کر دی، جہاں رضوانہ نے سسرال والوں کا جینا حرام کر دیا کیونکہ وہ ہر روز نئی نئی فرمائشیں کرتی۔ ایک دن اس کا شوہر اسے میکے لے آیا اور سلطان صاحب سے بولا اپنی بیٹی کو سمجھائیں، میرے دکھ سکھ میں گزارا کرے۔ تو رضوانہ نے ابا کو گالیاں دینا شروع کر دیں کہ ابا تم نے مجھے جہنم میں پھینک دیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اور اگلی صبح سلطان صاحب صدمے سے چل بسے اور پھر رضوانہ کو کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور 1 سال بعد وہ سسرال واپس گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رضوانہ سلطان رانا کی اکلوتی بیٹی تھی اور 4 بیٹوں کے بعد پیدا ہوئی، تو سلطان رانا نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹیں۔ سلطان رانا کا کپڑے کا کاروبار تھا، کافی خوشحالی زندگی جی رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، مگر رضوانہ لاڈ پیار میں اتنی بگڑی تھی کہ اس کا پڑھائی میں دل لگتا ہی نہ تھا۔ سارا دن وہ ٹی وی دیکھتی رہتی تھی۔ گھر میں پہلے تو کیبل نہیں لگی تھی، لیکن اس نے سلطان سے کہہ کر گھر میں کیبل لگوائی، اور اب سلطان اس کے دن بدن بگڑتے مزاج سے پریشان تھے، اور روز کسی نہ کسی بھابھی سے اس کی لڑائی ہو جاتی۔ وہ اس وقت بھی بیٹھی کوئی انڈین ڈرامہ دیکھ رہی تھی، جبھی اس کی چھوٹی بھابھی نے پاس آ کر کہا کہ وہ کچھ دیر اسے ریموٹ دے دے تاکہ وہ بچوں کو کارٹون لگا دے، لیکن اس نے انتہائی بدتمیزی سے کہا تھا اپنے باپ کو کہہ دو ایک LCD لے دے، یہ اس کے باپ نے لے کر دی ہے۔ رمشا کو بھی بہت غصہ آیا، وہ بچوں کو مارتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی اور وہ اطمینان سے چپس کھاتے ہوئے مووی دیکھنے لگی۔ پاس بیٹھی فاطمہ بیگم نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا اگر تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے دیتی تو کیا ہو جاتا۔ اس نے فاطمہ بیگم کی بات کو انسنا کرتے ہوئے چینل بدلا، گویا اس کی صحت پر کوئی اثر ہی نہ ہو، اور کہنے لگی اماں تو میری اماں ہے یا ان کی؟ زیادہ ساتھ مت دیا کر اپنی بہوؤں کا، ورنہ ایک نہ ایک دن تیرے سر پر چڑھ کر ناچیں گی۔ اسی لیے مشورہ دے رہی ہوں کہ ان سب پر لگام ڈال لو، آج تک تم پر تو لگام ڈال نہ سکی اور بہوؤں پر ڈالوں گی۔ بیٹی نہیں برداشت کر رہی تو بہو کیا کرے گی؟ فاطمہ بیگم نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ وہ ان کی بات پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں تو ہر وقت ویسے ہی میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی قرض دینا ہے تیرا۔ ابا کو آنے دے، میں آج تیری شکایت لگاؤں گی کہ تم مجھے اتنا سناتی ہے۔ اس کی بات پر فاطمہ بیگم نے اپنی چپل اٹھا کر اس کی طرف اچھالی تو وہ جلدی سے نیچے ہو گئی اور فاطمہ بیگم کا نشانہ چونک گیا۔ فاطمہ کہنے لگی دفع ہو جا اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ سے مر جائے تو۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور موڈ خراب تھا تو رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ اس کی ناراضگی محسوس کرتے ہی اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے سلطان صاحب بازار گئے اور اس کے لیے گرما گرم جلیبیاں لے کر آئے۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ سلطان صاحب نے جلیبیاں اس کے سامنے کیں تو اس نے جلدی سے وہ تمام کر لیں۔ ویسے میرے پتر کا موڈ کیوں خراب تھا؟ سلطان صاحب کے پوچھنے کی دیر تھی اور اس نے رمشا اور فاطمہ بیگم سے کی لڑائی کو چاڑ لگا کر بتایا۔ سلطان اسی کی داستان سننے کے بعد کہنے لگا اچھا میری دھی، غصہ تھوک دے اور جا کر کھانا کھا لے۔ تو وہ چپ چاپ سر اسبات میں ہلاتی باہر نکل گئی۔ وہ کچن میں آئی تو منجلی بھابھی سندس برتن دھوتے ہوئے بڑبڑا رہی تھیں، ہاں ایک میں ہی تو نوکر ہوں اس گھر میں، باقی سب تو مہارانیاں ہیں۔ رضوانہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ جب بول بول کر ہی کام کرنا ہے تو مت کیا کرو۔ اس کی بات پر سندس نے منہ بنایا مگر کچھ بولی نہیں، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر بولی تو آگے سے 10 سنائے گی۔ رضوانہ نے ڈھٹ کر کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن صبح وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو فاطمہ بیگم اسے دیکھتے ہی کہنے لگیں کہ آج تیار رہنا، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔ وہ ان کی بات سن کر خوش ہو گئی اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ خود کو سنوارنے پاس ہی بنے بیوٹی پارلر میں چلی گئی۔ اس کا رنگ ذرا سانولا تھا تو اس نے پارلر والی سے کہہ کر بیس زیادہ لگوا لی۔ پھر تیار ہونے کے بعد وہ گھر پہنچی تو کچھ دیر کے بعد ہی مہمان آ چکے تھے۔ وہ ان کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ اس کی حرکت پر فاطمہ بیگم جذب بذب ہوئیں، کہنے لگی رضوانہ سیدھی ہو کر بیٹھ، مگر وہ انسنا کرتی اپنے نکلی ناخنوں پر پھونکے مار رہی تھی اور لڑکے کی بہن پوچھنے لگی ویسے کتنا پڑھی ہیں؟ تو اس نے اس کے سوال پر بڑے نخوت بھرے انداز میں کہا کہ اسے پڑھائی کا شوق نہیں تھا۔ لڑکے کی بوا نے فاطمہ سے کہا کہ ویسے تصویر میں تو آپ کی بیٹی کافی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن رنگ کافی پکا ہے۔ اس عورت کی بات رضوانہ کے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔
وہ تنک کر کہنے لگی کہ یہ آپ جن کو ساتھ لائی ہیں یہ تو بڑی حور پریاں ہیں، ان کو تو ڈریسنگ سینس تک نہیں ہے۔ لڑکے کی بڑی بہن کو اس کی بدتمیزی پر بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگی دیکھو تمیز سے بات کرو، ہم لڑکے والے ہیں۔ رضوانہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کیوں؟ لڑکے والے آسمان سے اترتے ہیں؟ لڑکے کی بوا ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی بس بہن جی بس، آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر ہی بٹھا کر رکھیے گا، ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسایا کرتیں۔ ارے اس کی تو زبان کے جوہر دیکھ کر میں پریشان ہو گئی ہوں، مجھے اپنے بھائی کے گھر کو جہنم نہیں بنانا۔ چلو بچیوں گھر چلیں، ہمیں نہیں کرنا یہاں پر رشتہ۔ وہ ان عورتوں کے جانے کے بعد اطمینان سے پلیٹ میں سموسہ رکھ کر کھانے لگی اور فاطمہ بیگم نے اس سے جھپٹنے کے انداز سے پلیٹ کو پکڑ کر میز پر پٹکتے ہوئے کہا تو ہر وقت کبھی کسی کے ساتھ فساد ڈال کر بیٹھ جاتی ہے تو کبھی کسی کے ساتھ۔ میرا تو جینا حرام کر دیا ہے، ایسا بولنے کی کیا ضرورت تھی ان کے سامنے؟ میں کیوں برداشت کروں کسی کی بری بات؟ میرے سے نہیں ہوتی ایسی باتیں برداشت۔ وہ عورت دیکھا تھا کیسے بات کر رہی تھی، ارے میری رنگت پر بات کر رہی تھی، میں اتنا تیار ہو کر آئی اور پھر بھی اس طرح کی باتیں۔ اس کی بہن دیکھا کیسے سوال کر رہی تھی، کتنا پڑھی لکھی ہو، میں ایسے سوالوں کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں۔ وہ پلیٹ اٹھا کر دوبارہ سے کھاتے ہوئے بولی۔ فاطمہ نے اس کو غصے سے کہا کہ تم نے تو قسم کھائی ہے کہ تم مجھے جینے نہیں دو گی، میں تیرے ہاتھوں سے بہت دکھی ہوئی ہوں، اب بس کر دے اس طرح کی حرکتیں، جا دفع ہو جا، جا کر اپنے ڈرامے ہی دیکھ، تو یہی کر سکتی ہے۔ واقعی اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، تو جیسی لڑکیاں گھر نہیں بسایا کرتیں، ارے گھر بسانے کے لیے اپنی عزت نفس سب کچھ بیچ ڈالنا پڑتا ہے۔ اگر میں بھی تیرے جیسی ہوتی تو میں کب کی اجڑ کر بیٹھ گئی ہوتی اور یہاں پر گزارا نہ کرتی۔ اس کی بھرجائیاں دبی دبی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھیں، جو کہ اسے مزید غصہ دلانے والی بات تھی۔ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا ہاں تم لوگوں کو تو ہمیشہ ہی تماشا چاہیے کہ کب میری بے عزتی ہو اور تم سب لوگ بیٹھ کر انجوائے کرو۔ لو اب تمہیں وہ ٹھکرا کر گئے ہیں، اس کا غصہ تم ہم پر کیوں ڈال رہی ہو؟ چھوٹی بھابھی نے ہمیشہ کی طرح اسے منہ توڑ جواب دیا، جو کہ اسے مزید تیش دلا گیا اور وہ کہنے لگی اماں اگر یہ گھر بسا سکتی ہیں نا تو فکر نہ کر، میں بھی گھر بسا لوں گی۔ وہ پلیٹ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو سلطان صاحب آئے تو اس نے چاڑ لگا کر انہیں بتائی کہ اماں نے اس کی بہت بے عزتی کی ہے۔ اس کی بات پر فاطمہ بیگم نے تل ملا کر کہا سلطان صاحب میں نے اس کی کوئی بے عزتی نہیں کی، اس نے جو کیا وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی شرمندگی ہوئی، جانے وہ عورتیں کہاں کہاں جا کر اس کے متعلق باتیں کریں گی۔ اسے تحمل مزاجی سے ان کے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا۔ لوگ تو بہت بڑے بڑے سوال کر جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اس طرح سے زبان درازی کرے گی۔ سلطان صاحب کہنے لگے کہ چل چھوڑ کوئی بات نہیں، میری دھی کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئیں گے اور دیکھنا کوئی شہزادہ آ کر اسے پیار سے بیاہ کر لے جائے گا۔ سلطان صاحب کی بات پر اس نے گردن اکڑاتے ہوئے فاطمہ بیگم کو دیکھا تو وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئیں۔ یوں ہی 10 سالوں میں بدلتے گئے، اس کے کئی رشتے آئے مگر اس کی عدم برداشت کی وجہ سے دوبارہ وہ لوگ آتے ہی نہیں تھے۔ اب تو سلطان صاحب بھی پریشان ہونے لگے کیونکہ بیٹوں کی اولاد بھی رضوانہ کے کندھوں تک آنے لگی تھی۔ فاطمہ تو اس کی حرکتوں کی وجہ سے کافی زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ سلطان صاحب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی کسی دن اپنی حرکتوں کی وجہ سے میری جان لے لے گی، اور پھر واقعی ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی زبان درازی کی ٹینشن میں فاطمہ بیگم دنیا سے چل دی اور کچھ دیر اس نے فاطمہ بیگم کا غم منایا اور پھر دوبارہ سے وہ ویسی ہی حرکتیں کرنے لگی۔ اور پھر ایک دن سلطان صاحب نے اپنی دکان پر کام کرنے والے لڑکے جواد کو اپنی بیٹی سے شادی کرنے کو کہا تو اس نے فرما برداری سے ان کے سامنے سر جھکا دیا، کیونکہ سلطان صاحب کے اس پر اور اس کی فیملی پر بہت زیادہ احسانات تھے۔ اس لڑکے کی مائیں بہنیں رشتہ لے کر آئیں تو انہیں کچھ خاص پسند نہ آئی رضوانہ، لیکن احسان تلے دبے لوگ کچھ نہ بولے، اور اتفاق کی بات اس بار رضوانہ نے بھی کچھ نہ بولا کیونکہ وہ جواد کو دیکھ چکی تھی جو کہ کسی ہیرو کی مانند لگتا تھا۔ وہ پہلے ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ دونوں گھروں میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں چلنے لگیں اور رضوانہ نے نہ جانے دنیا کی کون سی چیزیں جہیز میں لیں کہ اس کی ساس اور نندوں کو جو اس کی کم صورتی کا کلک تھا وہ ختم ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر جب سسرال پہنچی تو اس کے زیورات اور جہیز کے تذکرے عام تھے، جو کہ سن کر وہ مزید مغرور ہو رہی تھی۔ شروعات کے دنوں میں تو وہ سب کے ساتھ ٹھیک رہی، لیکن جس دن جواد کی ماں یعنی اس کی ساس نے اسے کھیر بنانے کو کہا
تو اس نے ایک طوفان برپا کر دیا اور وہ کہنے لگی تم لوگ مجھے اپنی نوکرانی بنا کر لائے تھے جو میں ایسے کام کروں؟ میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا اور نہ یہاں پر کروں گی۔ پتر جی، سب لڑکیاں چاہے اپنے گھروں میں کام کریں یا نہ کریں لیکن سسرال میں کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے گھر کام والیاں ہوں گی لیکن ہمارے گھر نہیں ہیں۔ یہاں پر اگر رہنا ہے تو کام کرو۔ اس کی ساس نے بھی اپنی آنکھیں گویا ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ ساس کی بات پر وہ غصے سے اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر کے بیٹھ گئی اور شام کو جب جواد آیا تو اس کے سامنے رو رو کر کہنے لگی کہ اس کی ماں نے اس کی بہت زیادہ بے عزتی کی ہے۔ مگر جواد کی ماں بہنیں اسے فون کر کے پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھیں، لیکن اس نے پہلے دن ہی سوچ لیا تھا کہ نہ تو وہ اپنی بیوی کے حق میں بولے گا اور نہ ہی ماں بہن کے حق میں۔ اس کے جواب پر اونچی آواز سے روتے ہوئے کہنے لگی اس کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ وہ اپنے گھر میں اتنی عیاشی سے رہتی تھی لیکن یہاں پر تو اسے مر مر کر جینا پڑتا ہے اور اس کی کسی خواہش کو پورا نہیں کیا جاتا۔ جواد نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا اچھا تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میں پوری کوشش کروں گا، لیکن پلیز اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں ماں اور بہن سے لڑوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری ماں نے بہت مشکل وقت کاٹا ہے اور میرے والد صاحب کے مرنے کے بعد انہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کر ہمیں پالا ہے، اس لیے میں اپنی ماں بہن سے نہیں لڑ سکتا۔ باقی اگر تم میری استطاعت کے مطابق کوئی خواہش کرنا چاہو میں ضرور پوری کروں گا۔ جواد کی بات پر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ مجھے گولڈ کی رنگ چاہیے، تم نے مجھے بالکل بھی کچھ نہیں دیا تھا منہ دکھائی پر۔ اس کی فرمائش پر جواد ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں اور مجھے اپنی بہن کو بیانا بھی ہے۔ اس سے پہلے میں اپنی 2 بہنوں کی شادی کر چکا ہوں اور اب یہ آخری ہے اور قرض بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر تم کسی چھوٹی موٹی چیز کی خواہش کرو تو میں ضرور پوری کروں گا۔ وہ اس کی بات پر غصے سے کہنے لگی ہاں اب یہی بات کہنا، سارا کچھ اپنی ماں اور بہنوں پر لٹاتے رہنا اور بیوی کی باری تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یہی سنا دیا کرو کہ تم پر بہت زیادہ قرض ہے، اب میرا باپ یہ قرض اتارے گا کیا؟ جواد کو اس کی بدتمیزی پر بہت غصہ آیا اور اس نے کہا دیکھو رضوانہ، میرے ساتھ اس لہجے میں بات مت کرو، مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ میری ماں بہنیں میرا بہت احترام کرتی ہیں تو تم پر بھی لازم ہے کہ میرا احترام کرو، شوہر ہوں تمہارا۔ رضوانہ اس کی بات پر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تم بھی مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیا کرو، میرے گھر میں مجھ سے کبھی کسی نے ایسے بات نہیں کی تھی اور سب میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے اور میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی تھی میرے ابا فوراً وہ چیز مجھے دلا دیتے تھے۔ جواد نے ماتھا مسلتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ تلملا ہی اٹھی اور نیچے جا کر اس نے وہ فساد مچایا کہ پورا محلہ اپنے گھروں کی چھت سے ان کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ چاہتی تھی۔ جواد اس کی اس حرکت پر کافی زیادہ پریشان ہوا اور اس نے سلطان صاحب کو فون کر کے ساری بات بتائی تو وہ فوراً گھر پہنچ گئے اور آتے ہوئے اس کے لیے سونے کا نیکلس لے کر آئے جو پہن کر وہ اٹلاتی پھر رہی تھی۔ جواد نے رات کو جب اس کا موڈ کچھ اچھا ہوا اس سے کہا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرے، وہ ایسی حرکتوں پر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی اگر تم میری خواہش پوری کر دیتے تو ایسا میں تماشا بالکل نہ لگاتی۔ دیکھو نا میرے ابا کتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں، فوراً میرے لیے سونے کا نیکلس لے آئے۔ تم بھی اچھے سے اچھا کماؤ تاکہ میری خواہشات کو پورا کر سکو، تم پر فرض ہے میری خواہشات کو پورا کرنا۔ اس کی بات پر جواد ایک پل کے لیے خاموش رہا اور پھر دوسرے پل وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا چل ٹھیک ہے، میں تیری خاطر رات کے وقت بھی ایک جاب کر لوں گا اور تو دیکھنا اس جاب سے میں پیسے جوڑ کر تیرے لیے ضرور رنگ خریدوں گا۔ تو رضوانہ دل ہی دل میں اسے کوستی دوسری طرف منہ کر کے سو گئی۔ جواد پریشان سا سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن آنے والے حالات کے متعلق سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور اسے پتا تھا کہ رضوانہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے تو اس کی خواہشات بھی بہت بڑی بڑی ہوں گی اور وہ اب پریشان تھا کہ نہ جانے اگلی وہ اس سے کون سی خواہش کا اظہار کرے جسے وہ پورا نہ کرنے پر وویلا مچا دے۔ پھر واقعی 2 دن کے بعد اس نے AC لگانے کی جب فرمائش کی تو وہ اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولا تم اچھے سے جانتی ہو نا رضوانہ کہ میں تیری یہ خواہش نہیں پوری کر سکتا۔ میں جانتی تھی کہ تو میری خواہش کبھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن میں ابا سے کہہ دوں گی وہ AC لگوا دیں گے۔ AC تو وہ لگوا دیں گے اور جو بجلی بہت مہنگی ہے، میں AC چلانے کے بعد بل کہاں سے دیا کروں گا؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں بہت قرض تلے دبا ہوا ہوں۔ جواد نے اس بار اونچی آواز میں کہا تو وہ چلا چلا کر روتے ہوئے بولی ہاں ہاں تمہارے پاس تو میرے واسطے کوئی پیسے ہونے بھی نہیں ہیں،
بس جا کر اپنی ماں بہنوں کی خواہشیں پوری کیا کرو۔ بس میں نے بول دیا ہے کہ مجھے اے سی چاہیے، میں اے سی لگوا رہی ہوں، اور بل جہاں سے مرضی دینا، یہ میرا سر درد نہیں ہے۔ اس کی باتوں سے پریشان ہو کر جواد گھر سے باہر چلا گیا، اور رات گئے جب لوٹا تو رضوانہ کا موڈ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، مگر وہ اس کو اگنور کرتا جا کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو رضوانہ کمرے میں نہیں تھی، اور جب اس نے نیچے جا کر دیکھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ بیگ اٹھا کر باہر نکلی تھی۔ جواد ان کی بات سن کر جیسے گمسم سا ہو گیا، اور پھر وہ غصے سے باہر نکل گیا اور رات تک واپس لوٹ کر نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ آج دکان پر بھی نہیں گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ دکان پر گیا تو سلطان صاحب نے پیسے دیتے ہوئے کہا، یہ گھر جا کر اے سی لگوا لینا، میری بیٹی کو اے سی کے بنا رہنے کی عادت نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا، اگر بل کا مسئلہ ہے تو فکر مت کرو، میں بل بھی دے دوں گا۔ اس نے کل رات سے آ کر مجھے وہ ذلیل کیا ہوا ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہاری خودداری پر بھاری ہے، لیکن کبھی کبھار ہمیں اپنی خودداری کو بھی سائڈ پر رکھنا پڑتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کے پیسے تھام گیا، مگر وہ سب لوگوں کی نگاہوں سے کتنی بار مرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے گھر جاتے ہی اے سی لگوایا، اور پھر اگلے دن وہ رضوانہ کو لینے اس کے گھر پہنچا۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی، لیکن جواد کے دل میں اب اس کے لیے بہت بڑی گرہ لگ چکی تھی۔ رضوانہ نے دن رات اے سی چلایا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ بل آیا۔ وہ سر تھامے وہیں صحن میں بیٹھ گیا، پھر وہ کمرے میں آیا اور ٹی وی دیکھتے رضوانہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا کہ دیکھو کتنا زیادہ بل آ گیا ہے، میں اسی ڈر کی وجہ سے تمہیں اے سی لگوانے سے منع کر رہا تھا، باقی اگر لگا ہی لیا تھا تو 1-2 گھنٹہ چلا لیتی، تم نے دن رات استعمال کر کر کے اتنا بل بڑھا دیا ہے کہ میں اب پریشان ہوں کہ کیسے ادا کروں گا۔ رضوانہ نے اسے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں جانتی تھی کہ تم ادا نہیں کر سکو گے، لیکن میرے ابا نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ بل ادا کر دیں گے، تو اسی وجہ سے میں نے دن رات چلایا ہے، تمہارے پیسوں پر عیاشی نہیں کی، اپنے باپ کے پیسوں پر کر رہی ہوں۔ اس کے تانے جیسے جواد کا دل چیر گئے۔ اگر اپنے باپ کے پیسوں پر ہی عیاشی کرنی ہے تو ایسا کرو، اپنے باپ کے گھر جا کر ہی کرو، کیونکہ میں تو تمہیں عیاشیاں نہیں کروا سکتا۔ جواد نے بجلی کا بل اس کے ہاتھ پر پٹکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رضوانہ نے اپنا بیگ پیک کیا اور دوبارہ سے وہ گھر سے نکل گئی، اور جب وہاں پہنچی تو سلطان صاحب اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ جواد نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کی عیاشیاں پوری نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر سلطان صاحب کو کافی گہرا صدمہ سا پہنچا، وہ جیسے ڈھہ سے گئے۔ وہ رات کو سوئے تو اگلی صبح ان کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ اس کے صدمے سے وہ اس دنیا سے چل بسے، اور ان کے جانے کا رضوانہ کو بہت زیادہ دکھ تھا، اور وہ رو رو کر پاگل ہو گئی، لیکن اسے کوئی بھی چپ کروانے والا نہیں تھا۔ جواد نے تیجے کے ختم کے بعد اسے گھر جانے کو کہا تو وہ سب مہمانوں کے سامنے جانے سے انکار کرتی چلاتے ہوئے بولی کہ تمہاری وجہ سے میرے ابا اس دنیا سے چلے گئے، تم نے مجھے گھر سے نہ نکالا ہوتا تو میرے ابا کو یہ بات کا صدمہ نہ لگتا۔ اس کے الزامات پر جواد کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، اور وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ اس کے بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح اپنے گھر چلی جائے، لیکن وہ تو اڑ کر بیٹھ گئی، تو اس کے بھائیوں نے بھی چپ سادھ لی، مگر اب اس کا امتحان شروع ہوا تھا۔ اس کی بھابھیوں نے اس کا کمرہ تک چھین لیا اور اسے چوبارے پر رہنے کو کہا، اور بھائیوں نے بھی پورا ساتھ دیا۔ اس نے ایک وویلا مچاتے ہوئے کہا، تم لوگ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، اس گھر پر میرا بھی حق ہے، میرے ابا کی دولت پر میرا پورا حق ہے، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ اس کی ڈیمانڈ پر اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، کون سا حصہ چاہیے تمہیں؟ آج تک باپ کا ہی کھا رہی تھی، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی، اور جو کچھ تم جہیز میں لے گئی ہو نا، اس میں بھی تمہارے حصے سے زیادہ ہے۔ بھائیوں کے تھپڑوں سے وہ سہم سی گئی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا سائبان اس کا باپ تھا، جس نے غم کی دھوپ سے اسے بچائے رکھا۔ آج تک اسے کسی نے پھولوں تک سے نہیں مارا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر تھپڑ مارے جا رہے تھے۔ اور بھائیوں کے جانے کے بعد بھابھیوں نے اسے گھر کا کام کرنے کو کہا تو وہ دکھتے بدن سے کام کرنے لگی۔ یوں ہی 1 سال گزر گیا، بھائیوں نے اس کا کبھی حال تک نہ پوچھا۔ ایک دن دل میں جواد کی محبت جاگی تو وہ اپنی چادر اوڑھتی اٹھی اور رکشہ کروا کر اپنے گھر واپس آئی، اور دروازہ کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو جواد تختے پر بیٹھا تھا، اور اس کے پاس ہی ایک لڑکی بیٹھی تھی جو کہ حاملہ لگ رہی تھی۔ جواد، اس نے جواد کا نام پکارتے ہوئے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ یہ کون ہے جواد؟
جواد کے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ میری بیوی ہے۔ جواد نے گویا اس کے سر پر دھماکہ ہی کیا تھا اور اس کی بات سن کر اسے کافی صدمہ لگا۔ وہ کہنے لگی، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ جواد، میں تمہاری بیوی تھی اور تم نے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی۔ آواز کو نیچے رکھ، میرے سامنے اس طرح بولنے کی جرت نہ کرنا۔ اور ہاں، تیرا سارا جہیز میں نے تیرے بھائیوں کو واپس کر دیا تھا، اور ہاں، میں نے طلاق کے پیپرز بھی بھیجے تھے۔ جواد کی بات پر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بولی۔ اپنا پاگل پن یہاں سے باہر جا کر دکھاؤ، میرے گھر میں تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی حاملہ ہے اور اسے ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کا صدمہ لینے سے منع کیا ہے۔ جواد نے کہا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی باہر نکل گئی اور وہ چلتی چلتی ایک دارالامان میں پہنچی، اور وہاں رہنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی اسے پتہ چلا کہ باپ کا گھر بھی سائبان ہی تھا۔ دارالامان کی میڈم وہاں موجود لڑکیوں سے غلط دھندے کرواتی تھی، اور اس نے جب انکار کیا تو میڈم نے اسے کافی مارا پیٹا اور پھر رات کو اسے تیار کر کے ایک کمرے میں پہنچایا۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے دارالامان کی کھڑکی سے کود کر جان دے دی۔ اسے غیروں نے کفن دفن دیکھ کر بے نام قبرستان میں دفنا دیا، مگر وہ عبرت ناک داستان بن گئی ان لڑکیوں کے لیے جو کہ اپنے سائبان کی قدر نہیں کرتیں، اور پھر ایک دن وہ کھلے آسمان تلے اکیلی ہوتی ہیں اور ہر درندہ انہیں نوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔